السلام علیکم ناظرین جون کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً ہر سال جون کے مہینے میں ہمارے پاکستان کی بجٹ فیڈرل بجٹ پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد پروونشل بجٹ پیش کی جاتی ہے۔ بجٹ کیا ہے؟ بجٹ کے کس نظر سے دیکھا جاتا ہے؟ پورے سال کا ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے خرچوں کا اور ایکسپینڈیچر جتنے بھی آتے ہیں، جتنی آمدنی ہوتی ہے، سب کو ملا کے ایک نقشہ پیش کیا جاتا ہے پارلیمنٹ میں یا کسی اجلاس میں، اور اس کے تحت جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے مختلف سیکٹرز میں، مختلف جگہوں پہ۔ اچھا، عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بجٹ اکنامکس اس وقت تک اسٹیبل نہیں رہ سکتی جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس ملک میں نہ ہو۔ بدقسمت یہ رہی ہے ناظرین کہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ سال اسٹیبلٹی آتی ہے اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی، تو پھر کوئی نہ کوئی ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پھر پیچھے ہو جاتے ہیں، ہماری پولیٹیکل اسٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ بدقسمتی سے کچھ سالوں سے کرونا کی وجہ سے اور لاسٹ ایئر تباہ کاریاں جو سیلاب کی ہوئی ملک میں اور جو آفات آئیں، اس کی وجہ سے بھی ہم پیچھے چلے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پولیٹیکلی جو رجحان تھا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ IMF نے بھی آنکھیں پھیر لی، ہر ڈونر ایجنسیز نے بھی ہمارے ساتھ تھوڑا سا اچھا نہیں کیا۔ اللہ کی مدد یہ شامل ہوئی کہ جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں کچھ ممالک سے، انہوں نے تھوڑا بہت ہمیں سپورٹ کیا۔ یہ بجٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے، اکنامک اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کیا ہوتی ہے، ان سب باتوں کو مختصراً آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے مہمان ایک ریناؤنڈ PhD ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیاض علی تنیو صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو لا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور ان کا ایک اچھے پروفیسر ہیں۔ آج ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فیاض علی تنیو صاحب۔ ویلکم سر، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بجٹ بھی آنے والا ہے، تو ایک بجٹ کے لحاظ سے یہ آپ 2023-24 کے بجٹ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب، آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں آ کے اپنے ویوز دوں اباؤٹ بجٹ۔ سو اٹس بگ چیلنج۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو کرنٹ بجٹ آئے گا، یہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ایک ایسا بجٹ بنانا جس میں وہ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی بحال کر سکے، یعنی پولیٹیکل اسٹیکس کو بھی بحال کر سکیں اور اکنامک اسٹیک کو بھی بحال کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ بجٹ ہے کیا۔ بجٹ ایک فور کاسٹنگ ہوتی ہے سال کی، جس میں ریونیو اور ایکسپینڈیچرس گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ویئر شوڈ وی کلیکٹ دی ریونیو اینڈ ہاؤ کین وی اسپینڈ دیٹ ریونیو اینڈ ڈفرنٹ ڈائمینشنس ٹو مینٹین دی سسٹینیبلٹی آف اکانومی۔ سو ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ایشوز ہو رہے ہیں، ایک تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا ہے، انسٹیبلٹی کا ہے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے ہمارے پاس، اور دوسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ایشو ہے سیکیورٹی کا۔ تو اس دوران گورنمنٹ کیسے بجٹ لائے گا جو دونوں چیزوں کو کنٹرول کرے اور اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائے؟ تو بجٹ کے جو ہیں وہ یوزلی دو فیز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اکنامک سسٹینیبلٹی، ایک ہوتا ہے فسکل ڈسپلن۔ صحیح۔ تو اکنامک سسٹینیبلٹی کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یوزلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکنامک گروتھ جو ہے وہ کیسے گرو کر رہی ہے، کیا اس میں سسٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ سسٹینیبلٹی ہم کسے بولتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری گروتھ میں فلیکچویشن ہے، کہیں پر ایک سال میں جو ہے وہ 3% ہے، دوسرے سال میں 5% ہے، تیسرے سال میں پھر 4% ہے، پھر 6% ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فلیکچویشن ہوتی ہے اکنامک، بیکاز ویریشنس۔ یس، یہ ویریشن ہے۔ جتنی زیادہ ویریشن ہوگی اتنی زیادہ فلیکچویشن ہے، یعنی کہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے۔ دوسرا ہے فسکل ڈسپلنس۔ اب فسکل ڈسپلنس پہ ہم بات کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے فسکل ڈسپلنس میں کہ آپ کی جو بجٹ ہو وہ بیلنس ہو، اس میں جو ڈیفیسٹ ہو وہ نہ ہو فرسٹ، اگر ہو بھی تو منیمم لیس دین 3% ہو۔ جو ہماری ایکٹ جو ہے FARDL
ایکٹ جو ہے اسی بیسس پہ لیس دین 3% ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر اسے ہمیں ریکور کرنا ہوتا ہے ود ان 2 or 3 years, لائک 2%, 1% اینڈ 0. سو لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان گورنمنٹ کے لیے, جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اس کے لیے ان دونوں چیزیں سے بڑا جو ایشو ہے وہ کیا ہے, وہ ہے انفلیشن. یس, جو انفلیشن ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, اگر ہم سینسیٹیو انڈیکس دیکھیں گے, یعنی کہ جو بیسک کموڈیٹیز ہیں ہماری, جیسے رائس ہے, جیسے ویٹ ہے, جیسے آئل ہے, ان کی آپ ریٹ دیکھیں کہ ود ان 1 year ڈبل ہو گئے ہیں. لیکن ایز پر رپورٹ آف دی منسٹری آف فائنانس, دی کلیکٹیو, یعنی کہ جو باسکٹ وہ بناتے ہیں جس میں 253 گڈس ہوتی ہیں, کنزیومبل گڈس ہوتی ہیں, اس کے بیسس پہ وہ 36.8% ہے, لائک دیٹ. تو سب سے بڑا چیلنج گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ ایسی بجٹ لے کے آنا جس سے ہمارا انفلیشن کنٹرول ہو. انفلیشن کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں, ابھی آپ دیکھیں, اس سے پہلے سب سے پہلے ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ انفلیشن ہے کیا. یس, انفلیشن ہم اسے کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں کہ آپ تھوڑی سی چیزیں زیادہ پیسہ خرچ کر کے لیں, اسے ہم بولتے ہیں انفلیشن. اب پاکستان میں جو انفلیشن ہے اس کے ڈائمینشنز دیکھنے چاہیے ہمیں کہ جو انفلیشن اتنا تیزی سے گرو کر رہا ہے, اس کے کیوں گرو کر رہا ہے, اسے کیوں ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی سائڈ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہت بڑا گیپ ہے کہ ہماری پروڈکشن بہت کم ہے اور کنزمپشن بہت زیادہ ہے. بالکل, کیونکہ ہمارا پاپولیشن ریٹ جو ہے وہ گرو کر رہا ہے اراؤنڈ 3%, جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے. اچھا, یس, اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کے, اور یہ جو ہے بہت ہی ایک الارمنگ سچویشن. یس, الارمنگ سچویشن ہے فار پاکستانی گورنمنٹ, ہاؤ دے کنٹرول اٹ. اچھا, اب آتے ہیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اب گورنمنٹ کے پاس 2 پالیسیز ہوتی ہیں انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, جو 2 پالیسیز ڈیزائن کرتے ہیں. نمبر 1 اٹس فسکل پالیسی اینڈ نمبر 2 مانیٹری پالیسی. فسکل پالیسی جو ہے منسٹری آف فائنانس کنٹرول کرتی ہے, اور مانیٹری پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کنٹرول کرتی ہے. اب گورنمنٹ ان دونوں کے ٹول یوز کر کے, دیر از اے ڈفرنٹ ٹول بٹ یوزلی دے یوز 2 tools. ون از انٹرسٹ ریٹ. اب گورنمنٹ کیا کرے گی, مانیٹری پالیسی کے تھرو انٹرسٹ ریٹ ہائی کر دے گی, بڑھائے گی, تاکہ ہم لوگوں کی کنزمپشن کم کر سکیں, یا لوگوں کو اٹریکٹ کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیسے بینکس میں سیو کریں. صحیح, ٹھیک ہے, اور کم سے کم خرچ کریں. اب جہاں پر ایشو آتا ہے ایک, ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہے, اراؤنڈ 21-22% چل رہا ہے. اس پہ اگر کوئی بھی انڈسٹری لون لینے کے لیے جائے گی تو 3% ان کو پلس دینا پڑے گا, جو کہ انٹرمیڈیٹری جو بینکس ہوتی ہیں ان کا پروفٹ ہوتا ہے. کوئی انویسٹر 23% پہ اگر لون لے لے یا 24% پہ لون لے لے بینک سے, تو اس کو جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ مہنگی پڑے گی. بالکل, جو چیزیں بنائے گا وہ کافی ساری ایکسپینسو ہو جائیں گی. نو ڈاؤٹ, بالکل. تو اس سے کیا ہوگا, انفلیشن ایک قسم کا انفلیشن بڑھے گا بھی, لیکن کنزمپشن کم ہونے کی وجہ سے جو ڈیمانڈ ہے وہ کم رہے گی چیزوں کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ یہ تو بہت واسٹ فیلڈ ہے, اس میں ہم بہت کچھ بات کر سکتے ہیں, لیکن عام آدمی کے جو ذہن میں جو سوالات ہیں وہ میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا ہوں, پھر اس بات کو آگے بھی انشاءاللہ ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے رہیں گے. عام طور پر آج کل ایک بڑی ہوا کھڑی کی گئی ہے IMF کی, کہ جی IMF ہمیں قرضہ نہیں دے رہا, IMF ہم سے راضی نہیں ہو رہا, IMF کا ڈو مور کی باتیں کر رہا ہے. آخر یہ IMF ہے کیا؟ اس کے چنگل میں صرف پاکستان پھنسا ہوا ہے یا کوئی اور ممالک بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور IMF کے رزلٹ کا ہماری بجٹ پہ کیا اثرات پڑیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھیں IMF ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو کہ اکنامک ریفارمس کے لیے یا اکنامک بیڈ سچویشن سے نکالنے کے لیے گورنمنٹ کو لون کرتی رہتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, آپ اپنی اکنامک سچویشن جو ہے وہ درست کریں. ٹھیک ہے. اب
اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں یہی چل رہا ہے کہ جب تک IMF لون نہیں دے گا وی کین ناٹ سروائیو، وی کین ناٹ سروائیو. یس بالکل، یو آر رائٹ. وی کین سروائیو وداؤٹ دی لون آف دی IMF. آئی سے دیٹ. کیسے سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس 2 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 پولیٹیکل اسٹیبلٹی، نمبر 2 سیکیورٹی ایشوز، اور نمبر 3 از پراپرٹی رائٹس. پراپرٹی رائٹس. یس. ہمیں پروڈکشن بڑھانے کے لیے کیا چاہیے؟ انڈسٹری چاہیے. ٹھیک ہے، انڈسٹری کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہیے رائٹ ناؤ. اگر ہمارے پاس فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی ڈیفینیٹلی وی ڈو ناٹ لک فار دی لون فرام دی IMF، کیونکہ وہاں سے پیسہ آنا ہمارے پاس شروع ہو جائے گا، ایک انڈسٹری شروع ہو جائے گی. اب اس انڈسٹری کو ہم کیسے کیش کریں گے، کیسے کیش کریں گے کہ بھئی وہ ہمارے پاس آ کے انویسٹمنٹ کریں؟ اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ریموو کرنی ہوگی، تاکہ انویسٹرس کو ملک کے اوپر جو ہے نا ایک اعتماد بحال ہو کہ نہیں بھئی وہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، اور ہم وہاں جا کے انویسٹمنٹ کریں گے تو ہماری انویسٹمنٹ سیف ہوگی. ایسے نہیں ہے کہ بھئی ہم وہاں جائیں حالات خراب ہو جائیں اور پھر وہاں سے ہمیں بھاگنا پڑ جائے. یہ سب سے بڑا ایشو ہے، اسی لیے ہمارے پاس انویسٹرس آتے نہیں ہیں. سیکیورٹی کے ہمارے پاس ایسے ایشوز ہیں، کبھی بھی کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے پراپرٹی کے اوپر، پتہ ہی نہیں چلتا. ڈاکومنٹس لے آتا ہے کہ بھئی یہ میری پراپرٹی ہے. اس لیے میں بول رہا ہوں کہ پراپرٹی رائٹس جو ہے وہ اسٹرانگ ہونے چاہیے، سیکیورٹی جو ہے وہ ریموو ہونی چاہیے جتنے بھی ایشوز ہیں. اچھا ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں ہر چیز دی ہے، چاروں موسم دیے ہیں، دریا دیے ہیں، سمندر دیے ہیں، ہر کچھ چیز ہے، جبکہ یورپ کی کنٹریز میں سر نہیں ہے. ہمارے پاس 60+ یوتھ ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا کرپشن ایک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان ڈونر ایجنسیز کی طرف جو جھکتے چلے جا رہے ہیں؟ ہاں سر، ڈونرز کی اگر ہم بات کریں گے تو یہ ڈفرینٹ ڈائمینشنس ہیں. یا IMF کی طرف، یا جو ایسے قسم کے جو قرضہ جات لے کے ہم اپنا گزارا کر رہے ہیں؟ دیکھیں سر، اگر ہم IMF کی بات کریں گے نا تو IMF میں یہ ہے کہ جب بھی IMF آئے گا تو وہ ہماری پالیسیز میں انٹروین کرتا ہے، کیونکہ وہ لون دے گا تو ہماری پالیسیز میں انٹروین کرے گا. یعنی کہ فسکل یہ ضروری ہے. یس ان کے لیے ضروری. یس فسکل پالیسی میں بھی وہ اپنے حساب سے ڈیزائن کرواتے ہیں. آپ نے کافی سارے 9 ریویو ہو چکے ہیں، جو کرنٹ بیل آؤٹ بن رہا ہے پاکستان کے لیے 9 ریویو ہو چکے ہیں، اور ابھی ہو سکتا ہے کہ 10ویں ہو جائیں. تو اب وہ کیا بول رہے ہیں کہ بھئی آپ کو انٹرسٹ ریٹ اتنا کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری جو ہے وہ نہیں بڑھانی، آپ نے جو ہے انفلیشن جو ہے اسے کم کرنا ہے، آپ نے جو ہے انپلائمنٹ کو بڑھانا ہے، ڈیفیسٹ کم کرنا ہے، ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے، ٹیکسز بڑھانے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ انڈائریکٹلی انٹرونشن ہے آپ کی پالیسیز میں، کہ جیسے وہ بول رہے ہیں ہم ویسے کر رہے ہیں. صحیح کر. تو اگر IMF کو ہم اوائڈ کریں گے، کر بھی سکتے ہیں. ہمارے کافی سارے فرینڈلی کنٹریز ہیں، دے وانٹ ٹو لون اس، لائک چائنا از ولنگ ٹو پے اس، سعودی ہے، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، لیکن وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیر از اے ریزن، دیٹ از اے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پھر بات جو ہے نا وہیں پر آ کے رک جاتی ہے. مطلب اس سے بات سے آپ کی باتوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کہ سب سے اہم پلر جو ہمارے پاس ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے تو اکنامک اسٹیبلٹی از خود آ سکتی ہے. اچھا ابھی آ رہے ہیں ہم پروگرام کے آخری حصے میں، کیونکہ ٹائم تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے. کمنگ بجٹ کو ایز اے آپ ڈاکٹر PhD آف یور فیلڈ، اور ماشاء اللہ آپ کا تجربہ بھی ہے، پڑھانے کا بھی ہے، کمنگ بجٹ جو بھی 9 تاریخ کو آ رہی ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں دیکھیں سر، اب یہ پروپوز بجٹ جو ان لوگوں نے دی ہے وہ 16.6 ٹریلین کی دی ہوئی ہے رائٹ ناؤ، کہ ہم 16.6 ٹریلین کی جو ہے نا بجٹ دیں گے، اور پچھلے سال جو دی تھی وہ 9.2 ٹریلین کی دی تھی. اگر ہم انفلیشن کو اس میں ایڈجسٹمنٹ کریں انفلیشن کی، تو یہ بجٹ جو ہے پریویس بجٹ سے کم ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ ہمارے پاس انفلیشن اتنا زیادہ ہے اور روپی ڈپریسیٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ وہ ڈبل ڈپریسیشن پہ روپی ہمارا چلا گیا. بالکل یو آر رائٹ. اب 9.2 اگر دیکھیں تو 18.4 بلین کی اگر ہماری کرنٹ بجٹ ہوتی تو ہم ایکویلنٹ ہوتے کہ اس کے پریویس ایئر بجٹ کے. اس میں مجھے تو کوئی گروتھ نظر نہیں آ رہی کہ بھئی ہم نے نا اتنی
40% ایکسٹرا بجٹ پیش کیے ہیں کیونکہ وہ انفلیشن اسے ایڈجسٹمنٹ میں ختم کر رہا ہے. دوسرا آ رہا ہے کہ 16.6 بلین بجٹ، تو ان لوگوں نے ٹارگیٹ رکھا ہے کہ 7,000 بلین جو ہے یا 7 ٹریلین جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے کلیکٹ کریں گے. انڈائریکٹ ٹیکسز کا ہمیشہ پورس کی لائف میں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. اچھا. یس، ہمیشہ نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انکم انیکوالٹیز جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہیں. جو غریب ہے وہ غریب ہوتا جائے گا، جو امیر ہے وہ امیر ہوتا جائے گا. کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکسز یعنی کہ سیل ٹیکس، FED اور کسٹم جو ہے وہ سب پہ ایکولی ڈیوائڈیڈ ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ کا زیادہ تر ٹارگیٹ وہی ہے. دوسرا ٹارگیٹ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہم لون لیں گے، جو کہ اراؤنڈ فسکل ڈیفیسٹ جو بن رہا ہے وہ 5 ٹریلین کا، یعنی کہ 5,000 بلین جو ہے وہ باہر سے لون لیں گے یا ڈومیسٹک لون لیں گے. اور تھرڈ ون جو ان کا اماؤنٹ ہے وہ بول رہے ہیں کہ ہم کچھ جو گورنمنٹ کے SOEs ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو وہ سیل آؤٹ کریں اور اس سے جو ہے نا بجٹ کو وہ مینیج کریں. تو اس اوور آل سناریو کو ہم دیکھیں گے تو انڈائریکٹلی ایسے لگ رہا ہے کہ اس سے انفلیشن، اگر یہ پروڈکشن کو مینٹین کرتے ہیں تو انفلیشن سسٹین ہو جائے گا، بلکہ ٹیکس ریٹ بڑھ جائے گا تو ہماری پبلک کی کیا ہو جائے گی، کنزپشن کم ہو جائے گی. اگر فار ایگزامپل میری 2 لاکھ روپے سیلری ہے، ابھی میں 10,000 ٹیکس دیتا ہوں، اگر وہ میرے ٹیکس سلیب بڑھا دیتے ہیں تو میں کتنے پہ چلا جاؤں گا، اراؤنڈ کوئی 20,000 پے کروں گا، تو میری کنزپشن کیا ہوگی، کم ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بول رہے ہیں کہ ہم جو ہے سیلریز بھی بڑھا رہے ہیں. اگر 40% یا 30% سیلریز بڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت انفلیشن پہ فلیکچویشن آئے، لیکن وہ فلیکچویشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بجٹ جو ہے تھوڑا سا ٹف ہو سکتا ہے. یس ڈیفینیٹلی بہت ٹف ہوگا سر. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور یہ آپ نے ہمیں مفید باتیں بتائیں، اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آ جاتی ہے، اگر ملک سموتھلی جا رہا ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ آگے چل کے ہمارا اکنامک بھی گروتھ کچھ زیادہ ہو جائے اور بات بڑھ جائے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر فیاض علی تنیو صاحب کی گفتگو سنی. یہ ایک ریناؤنڈ اکنامسٹ بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور بہت اچھے پروفیسر ہیں، بہت ریناؤنڈ ادارے میں پڑھاتے ہیں. ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے ملک میں جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تو ہم اکنامک گروتھ نہیں ہو سکتی. اگر ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ باہر کے جو ڈونر ایجنسیز ہیں، خاص کر کے IMF والے، سب کچھ ہمیں ویٹ اینڈ سی بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنی اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے، وہ جو ہم اپنا سرمایہ دیں گے آیا محفوظ بھی ہے، سیکیور بھی ہے کہ نہیں ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہم سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نیت صاف ہے ہماری، ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہوں، اپنے ذات کو چھوڑ کے ملک کے لیے کچھ سوچیں، تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے گی تو اکنامک اسٹیبلٹی بھی آ جائے گی. اگر اکنامک اسٹیبلٹی آ جائے گی تو ہمارے غریب غربے کے لیے بھی آرام کے اور بھی کے مواقع جو ہے پیش ہو سکتے ہیں اور مل سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اسد اللہ بھٹی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.